السلام علیکم۔ اچھا بھائی، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ کی دعاؤں کا۔ آپ سب کی جو دعائیں رنگ لے آئیں، الحمدللہ میں ماشاءاللہ ریکورڈ ہو گیا ہوں اس کووڈ 19 سے۔ آپ لوگوں کی فون کالز کا شکریہ، میسیجز کا شکریہ، اور یہ سب آپ سب کی دعاؤں سے اور گھر والوں کی، والدین کی اور بھائی بہنوں کی اور بیوی بچوں کی دعاؤں سے الحمدللہ میں اس بیماری سے اللہ پاک کے حکم سے صحت یاب ہو گیا۔ بس تھوڑے بہت سمٹمز ہیں، ویکنیس ہے، کچھ جو پوسٹ کووڈ 19 ڈیزیز سمٹمز ہیں وہ باقی ہیں، لیکن الحمدللہ اب کوئی ایسی خطرناک بات نہیں ہے۔ باقی یہ کہ اس پیغام کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کی جائے اور آپ لوگوں کو اس بات کو باور کرایا جائے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے اس کا جو ہے وجود موجود ہے، اس کا وجود ہے۔ تو کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہماری عوام، بالخصوص پاکستانی عوام، اس وائرس کے پھیلاؤ کو غیر سنجیدہ لے رہی ہے نا، بہت زیادہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس کی۔ یہی نہیں، سعودی عرب میں بھی میں نے دیکھا کہ اکثریت پاکستانیوں کی جو وہ اس کو غیر سنجیدہ لے رہے ہیں، اور اکثر جو فائن آ رہے ہیں وہ پاکستانیوں پہ آ رہے ہیں۔ تو اسی لیے یہی کہوں گا کہ بھائی اس کو اپنے طور سے بھائی آپ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، کیونکہ یہ بہت خطرناک وائرس ہے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ سروائیو کر جائیں، پر آپ کے گھر میں جو دوسرے مریض ہیں یا کوئی بوڑھے والدین ہیں تو وہ شاید جو ہے وہ اس کو شکست دینے میں تھوڑا ان کو مشکلات ہوں، تو یا ان لوگوں کو ریکور کرنے میں تھوڑا مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، اور ایسا خدا نہ خواستہ ناقابل تلافی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے یہ ہے کہ بھائی جس چیز کا پتہ نہیں ہے بندہ اس سے دور ہی رہے تو اچھا ہے۔ اب یہ وائرس کے بارے میں اتنی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہم اس کے بارے میں احتیاط کر سکتے ہیں۔ تو احتیاط ہی بار بار کہا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کی حدیثوں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، واقعات سے پتہ چلتا ہے، صحابہ کرام نے اس پہ کر کے دکھایا ہے۔ 21 رمضان سے پہلے آپ اگر ہمارے علماء کرام کے بیانات دیکھیں تو انہوں نے بھی اس پہ بڑی کھل کے بات کی کہ بھائی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ 21 رمضان کے بعد کیا ہوا وہ بات کی بات ہے، اس کو بعد میں ڈسکس کر لیں گے۔ لیکن میں آپ سے بھی یہ کہنا چاہوں گا، جس تیزی سے پاکستان میں جو تعداد بڑھ رہی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ آنے والے دن جو ہیں وہ کوئی اچھی خبر نہیں دے رہے۔ اس کی وجہ اب جو بھی ہے عوام کی بے احتیاطی ہے، یا جو کچھ بھی ہوا پیچھے، اس کو اب جتنے بندے بھی اس وائرس میں مبتلا ہو گئے، لیکن خدا را آپ لوگ احتیاط کریں۔ میرے بہت سے جاننے والوں میں، جن کو میں جانتا ہوں، ان میں اموات بھی ہوئیں، ادھر آفس میں بھی ہوئیں، اور کچھ میرے اچھے جو کہہ رہے ہیں کولیگ اور دوست تھے وہ اس بیماری سے جانبر نہ ہو سکے اور اس میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو اس وجہ سے بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ ایسا ایکسپیرینس ہو، اللہ نہ کرے آپ کے پیاروں کے ساتھ ایسا ہو کہ کوئی اس بیماری میں مبتلا ہو۔ اللہ آپ سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے، اس وبا سے محفوظ رکھے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ یا آپ کے پیارے اس دنیا کے لیے محض ایک نمبر ہوں، آپ کا ایک نمبر اس میں شمار ہو جائے، لیکن آپ اپنے گھر والوں کے لیے اور آپ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، گھر والوں کے لیے بہت بڑا چشم و چراغ ہیں، یا ہو سکتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے سب کچھ ہوں گے لیکن اس دنیا کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہی کہوں گا، بار بار اس بات کو کہوں گا کہ احتیاط کریں، ہاتھوں کو صاف رکھیں، بار بار دھوئیں، اور یوں سمجھ لیں کہ ابھی ہم جو ہے حالت جنگ میں ہیں نا، گھر سے باہر نکلیں گے بمباری شروع ہو جائے گی، یہ سمجھ کے آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھیں اور خدا را احتیاط کریں، جو بھی احتیاطی تدابیر بتائی ہیں وہ سب کریں۔ اب میں آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ مجھے کیا کیا پرابلم ہوئی تھی اس میں۔ مجھے جو پرابلمز ہوئے تھے، مجھے کئی سمٹمز آئے نا، پہلے انیشلی بخار بھی ہوا، سردی بھی لگ رہی تھی، اور بخار تقریباً 103 سے 104 کے درمیان بھی ہوا تھا، اور اس میں جو سمٹمز مجھے بعد میں ایک ساتھ نہیں آئے، کچھ وقفے سے آئے۔ پہلے بخار تھا، پھر میں نے اینٹی بایوٹک لے لی تھی، اس میں اس ٹائم تک یہ کلیئر نہیں ہوا تھا کہ کووڈ 19 ہے یا ایک وائرل بخار ہے۔ اچھا، وائرل بخار کا ہوتا تو دوا کھائی تو بخار تو اتر گیا، لیکن
ویکنیس، شارٹنیس آف بریتھ اور یہ سب سمٹمس رہے. تو پھر اسی اسنا میں پتہ چلا کہ آفس میں ایک بندے کو وائرس یہ لگ چکا ہے. تو اس کو کوئی بخار اتنا خاص نہیں تھا، اس کو بس معمولی سا 100 کے قریب بخار تھا، 100 سے تھوڑا کم تھا. تو اس کا چیک اپ کرایا تو اس کو وائرس تھا. اب یہ مجھے کیسے لگا؟ مجھے پتہ ہے کہ اس بندے سے مجھے لگا، جو پہلا بندہ آئیڈینٹیفائی ہوا، اس کی جو لگنے کی ایک وجہ بڑی سمپل سی تھی. اس نے جس جانماز میں نماز پڑھی تھی اس کے اوپر میں نے پڑھی، اسی جانماز میں، لیکن میں نے کاغذ رکھ کے پڑھی، لیکن میری ناک اس جگہ پہ پڑ رہی تھی، سجدے والی جگہ پہ جو کاغذ سے ہٹی ہوئی تھی. میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنی سی اس سے کیا فرق پڑے گا. لیکن وہ بہرحال وہاں سے مجھے غالب گمان یہی ہے کہ وہاں سے لگا، کیونکہ اور کوئی ذرائع نہیں تھے، کیونکہ لاک ڈاؤن تھا، فل ٹوٹل لاک ڈاؤن تھا. سعودی عرب میں بڑی سختی تھی، اور نہ صرف سختی تھی، اور یہاں کے مقامی لوگ حکومت کے احکامات مانتے، من و ان عمل کرتے ہیں، اپنی کوئی سائنس نہیں لگاتے. تو خیر مجھے وہاں سے لگا، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میرا جو ہے طبیعت کافی بگڑنے لگی، بگڑتے بگڑتے اچھی خاصی بگڑ گئی. پھر میرا کووڈ-19 کا ٹیسٹ ہوا، جب اچھی خاصی بگڑی ہوئی تھی. لیکن ایک اچھی چیز جو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے وہ میں آپ سے بتا دوں کہ میں نے اس دوران میں آب زمزم کا استعمال کیا. رمضان چل رہے تھے، الحمدللہ روزے بھی اللہ پاک نے ہمت دے دی تو رکھ لیے، لیکن میں نے جب بھی پانی پیتا تھا آب زمزم پیتا تھا، عام پانی کی جگہ. تو اس سے میری طبیعت بہت بہتر ہوئی، جو کہ میں نے خود محسوس کیا. میرا اپنا تجربہ ہے، آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اچھا، پھر اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آیا، پھر جب اچھی خاصی مجھے پرابلم ہونے لگی، شارٹنیس آف بریتھ ہوئی، تو پھر ٹیسٹ میں کروا چکا تھا. ٹیسٹ کا رزلٹ ذرا لیٹ آتا ہے، 2 دن لگتے ہیں. تو اس دوران میں ٹیسٹ کا رزلٹ بھی آ گیا، اور پھر کنفرم ہو گیا کہ مجھے جو ہے کووڈ-19 پازیٹیو ہوں میں. تو اس کے بعد پھر مجھے ایمبولینس سے شفٹ کیا. وہی ایک جو عموماً نارملی لوگ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، وہی ایک مراحل تھے سارے، اس سے گزر کے میں خیر ہاسپٹل پہنچا. ہاسپٹل میں وہاں تو ہاسپٹل کی حالت ہی بڑی خطرناک تھی. اچھا، میں سمٹمز کا بتا رہا تھا. سمٹمز کا میں بتا دوں، مجھے ڈائریا بہت شدید قسم کا ہوا تھا، موشن لگے ہوئے تھے، اور بخار اتر چکا تھا اینٹی بائیوٹک کی وجہ سے. میں خیال کر رہا تھا کہ اینٹی بائیوٹک کی وجہ سے مجھے موشن لگے، لیکن موشن مجھے پہلے سے تھے اس میں، لیکن بہت زیادہ مطلب وہ کہہ لیں کہ شدت آ گئی تھی. تو اس کے بعد پھر میرا جو وہ اس کے علاوہ جو مجھے یہ تھا، میں نے محسوس کیا کہ مجھے ذائقہ کسی چیز کا سمجھ میں نہیں آتا، ایسا لگتا ہے بھوسا کھا رہا ہوں نا. تو یہ زبان بالکل ٹیسٹ لیس ہو گئی تھی. تو یہ جو سینس تھی یہ کافی متاثر ہوئی تھی. اس کے علاوہ سر میں درد تھا، سور تھروٹ تھا، یہ سارے سمٹم تھے. سر کا درد تو مجھے آخری دن تک چلا ہے، جب تک میں ہاسپٹل میں تھا. پھر اس کے بعد ایک کوارنٹین رہا، تو میں وہاں پہ سارے یہ پرابلم رہے. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے مجھے 14 دن میں یہ سب سمٹمز چلے گئے. پھر خیر میں ہاسپٹل میں رہا. ہاسپٹل کی حالت یہ تھی کہ ایک وارڈ میں 3 بیڈ رکھے تھے. تو 3 بیڈ پہ 2 پہ الگ پیشنٹ تھے، لیکن ایک پیشنٹ اس میں شدید قسم کا بیمار تھا. اس کی تکلیف میرے سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، بلکہ اس کی ٹیک کیئر میں کر رہا تھا. مجھے اپنا جو ہے، کیونکہ اس کو وینٹیلیٹر وغیرہ دوسری چیزیں لگی ہوئی تھیں. وینٹیلیٹر نہیں تھا، لیکن اس کے میٹرز وغیرہ لگے ہوئے تھے جو بار بار الارم کر رہے تھے. اس کے باوجود نرسیں وغیرہ اندر نہیں آ رہی تھیں خوف کے مارے، کیونکہ اور بھی بہت سارے پیشنٹ تھے. ہر دفعہ جب وہ اندر آتی تو ان کو ڈریس چینج کرنا ہوتا تھا، جو وہ پھر ٹریش کرنا ہوتا تھا. تو بڑی وہ پرپزلی آتی تھیں اندر، اور وہ آ کے وہ بھی ان کو بلانا پڑتا تھا. تو میری اپنی طبیعت بہتر نہیں تھی، لیکن اس کو دیکھ کے مجھے اپنی طبیعت بہت بہتر لگی. بلکہ میں اس کی تھوڑا سا اس کے آگے پیچھے کام وام اس کو، کیونکہ اندر آنا ہے تو نرسیں آ نہیں رہی تھی، ڈاکٹر نہیں آتے، صرف فون پہ بات کر سکتے تھے ڈاکٹر سے. فون پہ ہی کمیونیکیشن ہو رہا تھا سارا. کیونکہ اور کیوں آتے بھائی، وہ بھی احتیاط کریں گے، وہ ہماری وجہ سے اپنی جان کیوں خطرے میں ڈالیں، کوئی کیوں ڈالے گا. تو خیر اس طرح کرتے کرتے ہم لوگ پھر میں تو ایک دن بعد وہاں سے وہ ہو گیا، کیونکہ مجھے صرف انڈر آبزرویشن رکھا تھا. میرے ایکس رے ٹیسٹ کیے، تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کوارنٹین جو ان کا سینٹر تھا ادھر شفٹ کر دیا. کوارنٹین سینٹر کا بھی بتا دوں، ایک تقریباً 5 اسٹار کے قریب ایک ہوٹل تھا اس لیول کا. تو ادھر میں 14 دن رہا. بہت اچھا انتظام تھا، اور میں تہہ دل سے اس سعودی حکومت کا مشکور ہوں کہ یہ سارے معاملات بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کیے. اور آج آپ دیکھ لیں گے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کنٹرول کر لیا. تقریباً 60% 70 کے قریب ان کے
پیشنٹ جو ہیں ریکورڈ ہو چکے ہیں اور بڑا تیزی سے ادھر ان کا ریکوری ریٹ ہے، اور سب سے کم اموات اس وقت سعودی عرب کی ہیں۔ تو خیر بہرحال اس طرح کرتے کرتے جو سارے سمٹمز تھے وہ ابھی بھی مجھے تھوڑا سا شارٹنیس آف بریتھ کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے، جیسے ابھی میں زیادہ بول نہیں سک رہا، تو تھوڑا سا مطلب زیادہ بولو، نماز پڑھ کے لیے کھڑے ہو، زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو جاتا۔ کچھ ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ چلے جائیں گے، ہاتھوں میں پانی لگتا ہے تو ہاتھ ایسے خشک سے ہو جاتے ہیں جیسے نرم پڑ جاتے ہیں، آبلے، یعنی آپ کی یہ مٹ جاتے ہیں نا، جو فنگر پرنٹنگ ہے یہ سب، مطلب موبائل میرا ان لاک نہیں ہوتا اس سے۔ اسی طرح جو اور جو سمٹمز آ رہے ہیں اس وقت، ابھی بھی پیٹ میرا خراب ہے کیونکہ ابھی یہ وائرس ہے نیا، ابھی صرف پتہ چلا ہے کہ بھائی لنگس پہ جب اٹیک کرتا ہے تو فوری طور پہ جان لے لیتا ہے، تو سارا فوکس لنگس کی طرف ہے۔ اب یہ وائرس پیٹ میں آپ کے جا رہا ہے، آپ کی باڈی میں جا رہا ہے، تو یہ کس طرح کا دوسرے آرگنز پہ امپیکٹ کر رہا ہے، جو کہ وہ فوری آپ کو رد عمل نہیں دیتے، بعد میں ہو سکتا ہے پتہ چلے کہ 2-2.5 سال بعد کہ اچھا یہ بیماری بھی اس میں نے بھی جنم لے لیا، اس نے بھی جنم لے لیا۔ تو یہ سب وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری ریسرچ جب ہوگی جب پتہ چلے گا، ابھی تو کہنا کچھ قبل از وقت ہے۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو، اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت والا معاملہ فرمائے۔ باقی یہی ہے کہ بھائی یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نہ کرے آپ لوگ اس تکلیف سے گزریں۔ ہمارے بہت سے ساتھی اس بات کے انکاری ہیں کہ بھائی یہ وائرس جو ہے یہ بالکل مطلب سرے سے اس کا وجود نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہو سکتا ہے سازش ہو، جو بھی ہو اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا ابھی، ہو سکتا ہے سازش ہو نہیں ہو، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن ہم پہلے اس سے بچ جائیں، پھر اس کے بعد یہ وقت بتا دے گا سازش ہے نہیں ہے۔ سوائن فلو بھی آیا تھا، سوائن فلو میں بھی کتنے لوگ مر گئے تھے، اسی طرح اس سے پہلے بھی ہمارے پاس ہسٹری ہے، لیکن بہرحال اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فی الحال اس سے بچ جائیں، اس کے بعد یہ پتہ چل جائے گا سازش ہے یا کیا ہے۔ لیکن اس سے لوگ مر رہے ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ لوگوں کو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ ہمیں آفس جانا پڑ رہا تھا، مجبوری میں جانا پڑ رہا تھا، کیونکہ ہمیں ورکنگ فرام ہوم کا جو ہے وہ آرڈر نہیں تھے، حالانکہ ہو سکتا تھا، لیکن بہرحال مجبوری میں جا رہے تھے۔ اور صرف یہ آفس سے لگا، آفس میں بہت سے ایسے بندے ہیں جن کو سمٹمز نہیں ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں بھی اسی طرح سمٹمز ہوں اور آپ آگے دوسروں کو پھیلا رہے ہو، سمٹم وائرس لگا اور سمٹمز نہ ہوں اور آپ دوسروں کو پھیلا رہے ہوں، تو اسی لیے گھر سے باہر کم سے کم نکلیں، ضرورت کے تحت نکلیں، گھر میں بیٹھیں، موسٹ آف دا ٹائم جاب کرنے یا دوسری ضرورت کے تحت نکلیں، ادروائز گھر میں بیٹھیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بیماروں کے لیے۔ ادروائز کوئی ایسا نقصان خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے جس کا خمیازہ ہم شاید بھگت نہ سکیں نا، ساری زندگی بھگتتے رہیں۔ اسی لیے بار بار یہی کہتا ہوں کہ خدا را آپ لوگ سنبھل جائیں، ابھی بھی وقت ہے، 1 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، ابھی پیک کا پتہ نہیں۔ اگر ہرڈ امیونٹی جسے بار بار لوگ کہتے ہیں نا، کچھ ہمارے ساتھی کہتے ہیں ہرڈ امیونٹی، خیر اس پہ بعد میں بات کریں گے ہرڈ امیونٹی کیا ہے، لیکن بہرحال وہ بھی ایک خطرناک وہ ہے، اس میں بھی کافی اموات کا خدشہ ہے نا۔ تو یہ ہے کہ بھائی اب اپنا نہیں تو اپنے بچوں کا خیال کریں، اور جو بھی احتیاطی تدابیر جیسے بتائی جا رہی ہیں، ہاتھوں کا دھونا اور ماسک کا استعمال کرنا، ماسک کا استعمال بہت ضروری ہے، کیونکہ کووڈ-19 کا پیشنٹ بہت تیزی سے آپ کو اپنی طرف ہو سکتا ہے آپ بھی اس میں مبتلا ہوں لیکن آپ میں سمٹمز نہیں آئے۔ وائرس بہت سارے 60% کیسز ایسے ہیں جن کو وائرس کے لگ چکا تھا لیکن سمٹمز نہیں آئے، ہمارے آفس میں بھی یہی حال تھا، کافی پیشنٹ تھے اس کے کووڈ-19 کے، لیکن وہ سب کیریئر تھے، ان کو جو ہے وہ وائرس لگ گیا تھا لیکن ان میں کوئی سمٹم نہیں آیا، لیکن انہوں نے دوسروں کو لگایا۔ اب جس کا امیون سسٹم کمزور تھا اس نے کیچ کیا اس کو، اور اس کو وہ اس میں مبتلا ہو گیا۔ آفس میں بڑی بری سچویشن ہو گئی تھی، یہ ایک مرحلے پہ کچھ بندے وینٹیلیٹر پہ چلے گئے تھے، اور ابھی بھی کچھ کا پتہ نہیں ہے، کافی ابھی بھی اب آفس بالکل سسپینڈ کیا اور انہوں نے گھر سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں۔ بہرحال اب بہت لیٹ ہو چکا ہے، تو کچھ بندوں کی جو ہمارے ارد گرد تھے جن کو جانتے تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اپنی زندگی انہوں نے اس پہ لگا دی، حالانکہ وہ بہت احتیاط کر رہے تھے، ہم بھی احتیاط کر رہے تھے۔ احتیاط کے بعد اگر کوئی بیماری لگ جائے، کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو اس پہ آپ کو اتنا ریگریٹ نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کے فیصلہ تھا، آپ نے اپنی طرف سے احتیاط کی، آپ اپنے آپ مطمئن ہیں، آپ نے کوئی خودکشی نہیں کی۔ تو اسی لیے یہی میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں نے بھی ماسک اس طرح سے لگایا ہے، احتیاط کے پیش نظر لگایا ہے، کیونکہ گھر میں ایک اور ایسا بندہ بھی ہے جو ابھی اس کا الحمدللہ اس کا نگیٹو آیا ہے، اور میں اس وجہ سے کہ ابھی بھی مجھے سے میری حالت تھوڑی سی ویک ہے، یا سمٹمز میرے جو ہیں ابھی باقی ہیں، لیکن جیسے بتایا پوسٹ کووڈ-19 ڈیزیز
سمٹمز ابھی میرا آنا شروع ہو گئے، جیسے بال میرے بڑی تیزی سے سفید ہو رہے ہیں، پچھلے 2-3 دن میں بال گرنا شروع ہو گئے ہیں بڑی تیزی سے. اسی طرح یہ ہاتھوں کا جو یہ زنک کی کمی محسوس ہو رہی ہے اور یہ پھول جاتے ہیں پانی میں، جیسے ہاتھ زیادہ دیر ڈالو، زیادہ دیر نہیں، صرف دھونے میں ہی وہ ایسے پھول جاتے ہیں کہ فنگر پرنٹنگ مٹ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسرے وہ ہے، پیٹ ابھی تک صحیح نہیں ہوا. تو یہ سارے سمٹمز ابھی بھی پوسٹ جو سمٹمز ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو اسی لیے احتیاط کر رہا ہوں میں، کوئی دوسرے کو نہ کروں. پہلے بھی احتیاط کی، باقی آگے اللہ مالک ہے، احتیاط کریں اور پھر باقی فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ پاک انشاءاللہ ہماری نیتوں کے طفیل اللہ پاک ہمیں بہترین اجر عطا دیں گے. اور اللہ پاک سے دعا ہے، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے پیاروں کے لیے بھی کریں، میرے لیے بھی کریں، میرے گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے اور تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اور اگر جیسے میں نے بتایا میرا اپنا تجربہ آب زمزم کا ہے، مجھے تو اس سے بڑا فائدہ ہوا. اور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ بھی اگر رسائی ہے سعودی عرب میں ہیں تو وہاں سے لے لیں، نہیں تو بھائی پاکستان میں کسی کے پاس ہو تو اس کو پانی میں مکس کر کے اس کو اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ.